آج کی ہماری ویڈیو پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی لیجنڈری ایکٹریس خالدہ ریاست کے متعلق ہوگی۔ لڑکا اچھا نہ دیا طاہرہ، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہوگا میرا خیال ہے، جس میں ان کی ذاتی زندگی، فنی سفر سمیت ان کی ازواجی زندگی میں ناکامی اور بچوں سمیت ان کی موت کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ خالدہ ریاست ٹی وی میں آنے سے پہلے کیا کرتی تھیں، کیسے شہرت حاصل ہوئی، پی ٹی وی کی کس مشہور شخصیت سے شادی اور کس سیاستدان اور مشہور اداکار کے ساتھ سکینڈل منظر عام پر آئے، تمام پہلوؤں پر بات کی جائے گی۔ خالدہ ریاست نے اپنے آخری وقت میں ایسا کیوں کہا کہ میرے مرنے پر کوئی بھی فنکار میرے جنازے پر نہ آئے۔ خالدہ ریاست ایک خاموش طبیعت کی عورت جو اپنے اندر خود میں گم رہنے والی لڑکی تھی، جس کو باغی انسان بھی کہا جا سکتا ہے۔ خالدہ ریاست نے اپنی زندگی کے بیشتر ٹی وی سیریلز میں سنجیدہ کریکٹرز کیے۔ دراصل وہ کریکٹر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ویسی تھی۔ خالدہ ریاست اپنے اندر سمندر جیسی گہرائی رکھتی تھی جو اپنے دکھ درد کسی سے بھی شیئر نہ کرنے کی عادی تھی۔ پاپا، آپ نے اس کو صرف ایک بار دیکھا ہے، میں اسے جانتی ہوں، ہی از جسٹ لائک اے جول پاپا۔ جذباتی باتیں ہیں بیٹے یہ ساری۔ خالدہ ریاست ایک ایسی لڑکی تھی جس نے کبھی جھکنا سیکھا نہیں تھا، کبھی اپنی مرضی کے خلاف سمجھوتا نہیں کیا۔ آج خالدہ ریاست کو ہم سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ خالدہ ریاست 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں، گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پی آئی میں فضائی میزبانی بھی کرتی رہیں، پھر یہ جاب چھوڑ دی۔ اسی طرح سعودی ایئر لائن کی بھی نوکری کی، مگر وہ بھی جاری نہ رکھ سکی۔ نوکری چھوڑنے کی وجہ پابندی تھی جو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا کرنے سے مالی طور پر بھی تنگ دستی کا شکار رہی، مگر اس کے باوجود خود کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے فنی سفر کا آغاز ڈرامہ سیریل نامدار سے کیا، مگر شہرت حسینہ موئن کے ڈرامے بندش سے ملی۔ خالدہ ریاست پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ عائشہ خان کی چھوٹی بہن تھی۔ ڈرامہ سیریل بندش کے بعد خالدہ ریاست کا شمار روحی بانو کے ساتھ 70 اور 80 کی دہائی میں سر فہرست اداکاراؤں میں ہونے لگا۔ مکالموں کی ادائیگی کے منفرد انداز نے انہیں منفرد بنایا۔ خالدہ ریاست روحی بانو اور عظمیٰ گیلانی سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے ہم اثر فنکاروں کے مقابلے میں بہت کم کام کیا، لیکن جو کردار بھی کیا وہ چیخ چیخ کر اپنی موجودگی ثابت کرتا تھا۔ ان کے ہر ڈرامے اور کردار کا اپنا علیحدہ ہی معیار ہوتا تھا۔ اداکاری میں کردار کو اپنے اوپر حاوی کر کے سامنے لانا کوئی مذاق نہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لاتعداد ڈراموں میں اداکاری کی۔ ان کے معروف ڈراموں کے نام ہیں لازوال، مانی، دو کنارے، ایک محبت 100 افسانے، نامدار، بندش، پڑوسی، کھویا ہوا آدمی، ٹائپسٹ اور ہاف پلیٹ شامل ہیں۔ خالدہ ریاست کا آخری ڈرامہ جو کہ طویل دورانیے کا تھا، اب تم جا سکتے ہو، انہوں نے نہ صرف سنجیدہ کردار کیے بلکہ مزاحیہ اداکاری میں بھی خود کو منوایا۔ 80 کی دہائی کے اوائل کا زمانہ خالدہ کی فنی زندگی کا بہترین دور تھا۔ 1975 میں جب پی ٹی وی کے رنگین نشریات شروع ہوئیں تو خالدہ ریاست کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز سے پہلا رنگین ڈرامہ پھولوں والوں کی سیر میں آصف رضا میر کے مقابل جلوہ گر ہوئیں۔ اس ڈرامے کو اشفاق احمد نے لکھا اور محمد نثار حسین نے پیش کیا تھا۔ اس دور میں خالدہ ریاست کو روحی بانو اور عظمیٰ گیلانی کی صف میں شامل کیا جاتا تھا۔ دل بجھ سا گیا، سب غیر سے لگتے ہیں۔ خالدہ ریاست جتنی اچھی سنجیدہ اداکارہ تھیں، مزاحیہ کردار بھی اسی خوبصورتی سے کرتی تھیں۔ ڈرامہ سیریل پڑوسی میں انہوں نے مزاحیہ کردار کیا تھا جو ٹی وی پر خالدہ ریاست کا آخری کام ثابت ہوا۔ اپنی ذاتی زندگی میں دکھ درد رکھنے والی خالدہ ریاست نے کبھی اس کا کسی کے ساتھ اظہار نہیں کیا۔ لاہور رہائش کے دوران پی ٹی وی پروڈیوسر و ڈائریکٹر اور معروف رائٹر سرمد صہبائی سے شادی کی، لیکن نباہ نہ ہو سکا اور جلد ہی طلاق ہو گئی۔ بعد میں اپنے بیٹے رضا صہبائی کو لے کر کراچی چلی گئی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مشہور سیاستدان جن کا تعلق جھنگ سے تھا، مخدوم فیصل صالح حیات، اس کے ساتھ تعلقات کا بھی چرچا رہا، بلکہ جہاں تک کہا جاتا رہا کہ خالدہ ریاست اور فیصل صالح حیات نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ دونوں کی جانب سے کبھی بھی اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ راحت کاظمی کے ساتھ شادی کی خبر بھی اخبار کی زینت بنی، مگر اس بات میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ دونوں بہت قریبی اور اچھے دوست تھے۔ خالدہ ریاست کو لاہور سے محبت تھی، مگر اس کے باوجود لاہور چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئی۔ لاہور خالدہ ریاست کو راس نہ آیا۔ زندگی کے بہت تلخ تجربے اسی شہر میں ہوئے۔ 90 کی دہائی میں بننے والے طویل دورانیے کا کھیل ہاف پلیٹ میں انہوں نے معین اختر کے ساتھ اداکاری کر کے ثابت کیا کہ وہ ہر کردار کو نبھانا بخوبی جانتی ہیں۔ ان کی کامیابیوں کے سلسلے مزید دراز ہوتے، لیکن کینسر جیسی موذی مرض نے اس باصلاحیت اداکارہ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ خالدہ ریاست کو اس مرض کی تشخیص ہوئی تو خالدہ نے کینسر کی سرجری نہ کروانے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس بیماری سے بہت بہادری سے لڑی۔ اس وقت خالدہ ریاست کا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔
बेटे की परवरिश और ऐसी जानलेवा मर्ज से मुकाबला बहुत दिलेरी से किया। खालदा रियासत ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने घर वालों को यह पैगाम दिया कि मेरे जनाजे पर कोई भी आर्टिस्ट मत आए। साथी फनकार ऐसे बयान से बहुत हैरान और परेशान थे कि सारी जिंदगी जिनके साथ गुजारी, अपने आखिरी वक्त में ऐसा क्यों कहा कि कोई भी फनकार उसके जनाजे पर या उसके बाद उसके घर ना आए। साथी फनकारों का कहना था कि हम आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझा सके कि खालदा रियासत ने ऐसा क्यों कहा, मगर इसके बावजूद आज भी तमाम फनकार खालदा रियासत को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। मोरखा 26 अगस्त 1996 को कैंसर से लड़ते लड़ते सिर्फ 43 वर्ष की उम्र में जान की बाजी हार गई और यूं पाकिस्तान टेलीविजन के एक बासलाहियत अदाकारा की जिंदगी का खात्मा हुआ। इंसान की किस्मत में जो लिखा होना वही है, मगर अकल का तकाजा ये है कि जब इंसान को ऐसी बीमारी लग जाए जो उसकी जान भी ले सकती है तो उसका सामना बहादुरी के साथ साथ समझदारी से भी करना चाहिए। अगर खालदा रियासत ने कैंसर की तशखीस के उसी वक्त सर्जरी करवा ली होती तो शायद आज हमारे बीच होती। बाकी बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि मौत का वक्त मुकर्रर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मजीद सैकड़ों अदाकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के सैकड़ों अदाकारों के मुतालिक तफसीलन जान सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ऐसा मत होने की कोई बात नहीं। दरअसल किसी भी इंचार्ज को अपने आदमी की छोटी मोटी गलती तो निभाना